بسم الله الرحمن الرحيم. عن حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر. رواه الترمذي. وفي رواية لمسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة او قال الا بني له بیت فی الجنۃ. یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں جو سنت مؤکدہ کی تعداد ہیں وہ بیان فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. اصل مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سنت کہتے کسے ہیں. سنت کی تعریف فقہا نے الگ کی ہے اور محدثین نے الگ کی ہے. دونوں کے یہاں سنت کی تعریف الگ الگ ہے. محدثین کے یہاں سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور آپ کی تقریرات کو کہا جاتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ سنت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کام کر کے دکھایا ہے وہ بھی سنت ہے. اسی طریقے پر حضور نے کوئی بات نہ کہی ہے اور نہ کوئی کام کر کے دکھایا، بلکہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور حضور نے اس کی تائید فرما دی، یا حضور علیہ السلام نے اس کا اچھا ہونا ظاہر کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے اچھا کام کیا ہے. یہ بھی حدیث ہے. اس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں تقریر نبوی. نبی علیہ السلام کا صحابہ کے کسی کام کو برقرار رکھنا اسی طریقے پر جس طریقے پر اس صحابی نے کیا تھا. تو محدثین کے نزدیک اس کا نام سنت ہے. فقہا سنت کی تعریف کرتے ہیں کہ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، جس کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اور پابندی فرمائی ہو، کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو، اس کا نام سنت ہے. اب سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ سنتیں وہ ہیں جن پر نبی پاک علیہ السلام نے عبادت سمجھ کر ہمیشہ پابندی کی، چھوڑا نہیں کبھی، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ گیا ہو تو چھوڑ دیا ہو. لیکن بغیر عذر کے نبی پاک علیہ السلام نے جس طریقے پر پابندی فرمائی ہو، مداومت فرمائی ہو، ایک تو وہ سنت ہے. سنت کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام نے پابندی نہیں کی، کبھی کر لیا اس کام کو، کبھی نہیں کیا، کبھی وہ نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دیا. تو یہ 2 طریقے کی سنت ہے. سنت کے ان 2 قسموں میں سے پہلی جو قسم آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ پابندی کی ہو، کبھی چھوڑا نہ ہو، اس سنت کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. وہ سنت جس کی تاکید آئی ہے حدیث میں، جس پر نبی پاک علیہ السلام نے پابندی کی ہے، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. اور جس سنت پر نبی پاک علیہ السلام نے پابندی نہیں کی، کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، اور امت کو بھی پابندی کرنے کی تلقین نہیں کی، حکم نہیں دیا، اس سنت کا نام ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ پر ہمیشگی سے پابندی کرنا، اس کو مسلسل انجام دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی آدمی سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا معمول بنا لیتا ہے تو سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے بھی گناہ ملے گا. فرض کو چھوڑنے سے گناہ تو ملتا ہی ہے، سب کو معلوم ہے.
واجب کے چھوڑنے سے بھی گناہ ملتا ہے، جیسے وطر کی نماز واجب ہے، چھوڑ دیا گناہ ملے گا۔ فرض چھوٹ گئی قضا کرنی پڑتی ہے، وطر چھوٹ گئی اس کی بھی قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن سنت چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اس قدر تاکید ہے احادیث میں ان سنتوں کی، سنت مؤکدہ کی، اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، عادت بنا لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی سزا دی جائے گی، گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ کی جو تعداد بیان فرمائی ہے پانچوں نمازوں میں، وہ ہے کل 12 رکعات پانچوں نمازوں میں سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کے علاوہ جتنی بھی رکعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ سب سنت غیر مؤکدہ ہے۔ 12 رکعات کس طریقے پر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر تفصیل فرمائی ہے کہ 4 رکعت ہے ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ اس طریقے پر کل 12 رکعت بنتی ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 6 رکعت ہو گئی۔ مغرب کے بعد 2 رکعت، 8 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، 10، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ کل 12 رکعت ہیں جو سنت مؤکدہ ہے، جن کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے اور کب اس کو چھوڑ دینا ہے، اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، نماز کھڑی ہو جائے، فرض نماز کھڑی ہو جائے، تو اس وقت اب صرف فرض نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ تاکید ہے کہ فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد دوسری نماز نہیں پڑھنی ہے، دوسری طرف فجر کی سنت کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں خرچ کرنے کی ہے، نیکی کی ہیں، ان تمام کے تمام کاموں کو آدمی کرے اور سنت پڑھے تو سنت پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا، اور ساری دنیا کی چیزوں کو خرچ کرنے کا ثواب اس کے مقابلے میں کم ملے گا۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اسی طریقے پر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی سنت کی تاکید کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تدعوہما وان طردتکم الخیل، کہ فجر کی 2 رکعت کی سنت کو ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، اپنے پیر سے کچل ڈالیں، تب بھی تم فجر کی سنت نہ چھوڑنا۔ تو ایک طرف تو حضور نے جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت پڑھنے سے منع فرما دیا، اور دوسری طرف اتنی تاکید کی ہے صرف فجر کی سنت کی۔ اس لیے فقہا نے تفصیل کی کہ فجر کی سنت کو چھوڑ کر جتنی بھی سنت مؤکدہ ابھی بیان کی گئی، ان تمام کے تمام کو فجر کی نماز کھڑی ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جماعت کھڑی ہونے کے بعد مجھ سے پہلے پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن کھڑی ہونے کے بعد اب سنت میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن فجر کی سنت ایسی ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور دوسری رکعت کے ملنے کی امید ہے، یعنی یہ امید ہے کہ جماعت کے ختم ہونے سے پہلے امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے میں شریک ہو جاؤں گا، تب بھی فجر کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہے، پڑھنا ہے۔ لہذا اگر ہم مسجد میں ایسے وقت میں آئیں کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور ہم نے سنت نہیں پڑھی ہے، تو پیچھے مسجد کے بالکل آخری حصے میں کسی ستون کے پیچھے یا پچھلی صف میں کھڑے ہو کر فجر کی سنت پڑھیں۔ یا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بہت سے لوگ سنت نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور اسی صف میں آ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں جس صف میں جماعت کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہت خراب عمل ہے۔ جتنی زیادہ
متصل ہو کر کے لگ کر کے جماعت کی صف کے ساتھ سنت پڑھیں گے اتنی زیادہ اس نماز کے اندر کراہت آئے گی. جتنی زیادہ دوری اختیار کریں گے نماز کے کھڑی ہونے کے بعد سنت پڑھنے میں اتنی زیادہ کراہت سے وہ نماز دور ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا. اس لیے فجر کی سنت اگر نہ پڑھے ہوں اور پڑھنی ہے بلکہ پڑھنی چاہیے تو ستون کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پڑھ کر کے اس کے بعد جماعت میں شریک ہوں، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو. اس حدیث پر بھی عمل ہو جس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرض نماز کے بعد کسی نماز کو کسی سنت وغیرہ کو پڑھنے سے منع کر دیا ہے، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی سنت کو پڑھنے کی تاکید بیان کی ہے. صرف یہی نہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا، ہمارے لیے کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا تھا، کس طریقے پر عمل کیا تھا، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ دو حدیثیں باہم ٹکراتی ہیں اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس حدیث پر عمل کیا جائے. ایسے وقت میں صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو قریب سے دیکھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے اقوال کو سمجھا ہے، ان کے عمل کو اگر ہم دیکھ لیں تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. چنانچہ روایات کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل جیسا کہ مصنف عبد الرزاق حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آتے اور فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہوتی تو آپ کسی پائے کے پیچھے، کسی کھمبے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے فجر کی سنت ادا کرتے تھے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے. پتہ یہ چلا کہ فجر کی سنت جماعت کھڑی ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن کب تک پڑھیں گے؟ میں نے اس کی وضاحت کی کہ جب تک یہ امید ہو کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ میں شریک ہو جاؤں گا تب تک فجر کی سنت کو پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر یہ امید ہے کہ سنت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیر دیا جائے گا تو اب آپ کے لیے فجر کی سنت میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے. آئیے نماز فجر میں شریک ہو جائیے اور امام کے ساتھ فرض نماز پڑھیے. سنت پڑھی نہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ بہت سی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر فجر کی سنت نہیں پڑھی ہے تو نماز امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہمارے کچھ لوگ کھڑے ہوتے اور سنت پڑھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، 4 رکعت نہیں ہے، تم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے. تب وضاحت کی اس صحابی نے کہ اللہ کے رسول اصل میں فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت میں نے نہیں پڑھی تھی، اس لیے پڑھی ہے. اب حدیث میں نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ مختلف ہیں. بعض نقل کرتے ہیں فلا اذن، تب بھی نہیں. بعض حدیث میں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام خاموش رہ گئے. تو حدیث کے الفاظ مختلف ہیں. اب اس حدیث سے کیا سمجھا جائے گا؟ حضور نے ان کو صراحتاً منع کیا یا حضور نے اجازت دی؟ کوئی بات قطعی طور پر، یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ الفاظ ایسے ہیں ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام کے. ایسے الفاظ مروی ہیں جو ذو معنیین ہیں، جس کے 2 معنی لیے جا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ایسی حدیث پر عمل کرنا پڑے گا جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ بلند ہو جائے، سورج نہ نکل جائے. یعنی اگر فجر کی نماز ہو چکی ہے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے. اگر کسی کو کوئی نماز پڑھنی ہے، مثلا اشراق کی نماز پڑھنی ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، کوئی قضا کرنی ہے، تو اب کرنا ہے سورج نکلنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں پڑھنی ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. اسی لیے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عصر کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے.
اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ہیں تو عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ چاہے میں سنت کے اندر مشغول ہو جاؤں، نفل کے اندر مشغول ہو جاؤں، اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز میں اتنے زیادہ حریص ہونے کے باوجود بھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز کے بعد کبھی نماز پڑھی ہو۔ ایک صحابی کا عمل دیکھا حضور نے، اس پر نکیر کی، تعجب سے پوچھا کہ بھئی فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے، اب تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد سنت نہیں پڑھنی ہے۔ جس صحابی نے پڑھی تھی اس کے بارے میں حضور نے رضامندی ظاہر کی، اس کو برقرار رکھا یا نہیں رکھا، تو یقین کے ساتھ کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، اس لیے اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کسی قسم کی نماز پڑھنے سے صاف منع فرما دیا ہے۔ اب اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو کرے کیا؟ اگر فرض نماز کے ساتھ چھوٹی ہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھی ہے، پھر تو پہلے سنت پڑھیں گے، اس کے بعد فرض پڑھیں گے، لیکن فرض نماز پڑھ لی، سنت نہیں پڑھی، چھوٹ گئی، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت سورج کے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ میں یہاں ایک بات واضح کر دوں، چونکہ حدیث میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں اور صحابی کا عمل ثابت ہے، اس لیے ہمارے ائمہ میں سے بعض اس کے قائل ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صاحب امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، امام احمد کے ماننے والے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہوئے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھا دیکھی فجر کے بعد سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا یہ عمل درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی ایک کے مسائل کو فالو کر رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں، تو اب قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں ان کی رائے سے ہٹ کر کے الگ کام کریں۔ اس لیے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کسی درس میں کہ جتنے بھی ائمہ ہیں تمام کے تمام نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے مسئلہ لکھا ہے، اس لیے جیسا انہوں نے لکھا اسی کے مطابق عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم ایک چیز میں فلاں امام پر کے مطابق عمل کر لیں اور دوسری چیز میں دوسرے کے مطابق، تو پھر ایسا کرنا ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ امام شافعی کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے، وہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین کے لیے بات جائز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے صاف بتایا کہ اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، زوال سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اگر سورج ڈھل گیا 12 بجے کے بعد تو سنت کی بھی قضا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تفصیلات تھی سنتوں کے بارے میں جو آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رات اور دن میں 12 رکعتیں نماز پڑھی، یہی سنت مؤکدہ، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ کون کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ فرمایا 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے، اور آگے حدیث میں ہے 2 رکعت عشاء کے بعد۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے بارے میں یہ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھ کر کے آئیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل تھا، کان یصلی فی بیتی قبل الظہر۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 رکعت میرے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد مسجد میں آتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بعض نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، اسی طرح تم گھروں کو نماز سے خالی کر کے قبرستان نہ بناؤ، ورنہ تم میں اور قبرستان والوں میں کیا فرق رہے گا؟ تمہارے گھر میں اور قبرستان میں کیا فرق رہے گا؟ وہ لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے،
چونکہ ان پر فرض ہی نہیں ہے، اور تم بھی نماز نہیں پڑھو گے تو قبرستان میں اور تمہارے گھر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں مردوں کو دفن نہ کیا کرو، تم اپنے گھروں میں مردوں کو دفن نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کسی عزیز و قریب کا انتقال ہوا، بہت محبوب شخص تھا، تو اس کو دفن کر دیا جائے گھر میں، اور گھر کو قبرستان بنا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی مردوں کو گھروں میں دفن نہ کیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے سنت گھر میں پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور پڑھنا چاہیے۔ گھروں کے اندر سنتیں پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے خیر و برکات نازل ہوتے ہیں، اور جو شیاطین کا حملہ ہوتا ہے گھروں پر وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، پھر شریر جنات اور شیطان پریشان کرتے ہیں، اور پھر لوگ بھاگتے ہیں ادھر ادھر سے۔ آپ کے پاس عمل موجود ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھیے، اس میں شیطان سے بچاؤ ہے۔ شیطان ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں سورہ بقرہ کا کم سے کم آخری رکوع پڑھ دیا گیا ہو، آخری حصہ پڑھ دیا گیا ہو۔ اسی طریقے پر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گھر میں خود ہی خیر و برکت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ دوسروں سے صرف دعائیں کراتے ہیں اور اپنے سے کچھ نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ اللہ رب العزت ہر وقت بندوں کے لیے، ان کے اوپر رحمت نازل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وہ تو اس انتظار میں کوئی بندہ مجھ سے طلب کرے اور میں اس پر رحمتیں نازل کرتا چلا جاؤں، لیکن ہم ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت لینے سے منہ موڑے رہتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے۔ تو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے، نفل پڑھیے، سنت پڑھیے، لیکن فرض نماز آ کر مسجد کے اندر ہی پڑھیے۔ اسی کا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کو لیا اور کہا ظہر سے پہلے 2 ہی رکعت سنت ہے۔ ہمارے حناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی ظہر سے پہلے تو 4 رکعت ہی سنت ہے، جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ حضور 4 رکعت نماز پڑھتے تھے ظہر سے پہلے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث ہے جس سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں، وہ چونکہ مسجد میں حضور علیہ السلام کو 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، اس لیے کہا حضور ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ظہر سے پہلے 4 رکعت گھر میں پڑھ کر جاتے تھے، اور مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ اس کو دیکھ کر روایت کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا تو نہیں کہ میں نے 2 رکعت ظہر سے پہلے کی 4 رکعت جو سنت ہے ظہر وہ پڑھی ہے، ایسا تو نہیں کہا۔ تو حضور علیہ السلام کے فعل کو جیسا دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کر دیا ہے۔ تو روایت میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں، 4 رکعت کے بھی الفاظ ہیں، 2 رکعت کے بھی، لیکن جن کی پیروی کرتے ہیں صدق نیت سے، اخلاص کے ساتھ کرتے رہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر پورے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔